بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ زبان سے کسی بھی چیز کو کہہ دینا بغیر یقین کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یقین ہونا چاہیے. یقین ہوگا تو پھر اہمیت ہوگی، پھر ارادہ ہوگا، پھر عمل ہوگا. یقین نہیں ہوگا، نہ ارادہ ہوگا، نہ اہمیت ہوگی، نہ آپ اس کے تقاضے پورے کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کے اقرار کا مطلب. دیکھیں، بہت ہی بنیادی اور اہم بات ہے، موضوع ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کے بارے میں سوچا ہوگا. تو بہرحال بات تو بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمارے دین کی اساس جو ہے، بنیاد کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ دراصل یہ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جو ہے وہ یوم الست کے وعدے سے مطابقت رکھتا ہے. یعنی یہ وہی وعدہ ہے جو ہماری ارواح سے پوچھا گیا یوم الست. الست بربکم قالوا بلا. ہم سب سے، ہماری ارواح سے پوچھا گیا تھا. تمام ارواح کو جمع کر کے قرآن میں سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے. وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو وہ وعدہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت، چونکہ ہم ارواح تھے، تو ہمیں کوئی اور سمجھ میں چیز نہیں آئی، اور ہم نے اقرار کر لیا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اچھا، وہ آیت میں آپ کو کبھی تفصیل بھی اس کی بتاؤں گا. تو اس میں آگے چل کے یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ تم سے اس لیے، میں یہ بات تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ. اس میں آیت چل کے پورا مضمون ہے وہ، کہ تم ایسا نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تو ہم بھی بس اسی رواج پر چلتے رہے. تو یہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، مختصر بات ہے سمجھانے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، کہ کلمہ طیبہ دراصل وہی وعدہ ہے. اس کا کہ کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے، ابھی میں رب کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا براہ راست تعلق ہے کلمہ طیبہ سے. جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں نے اپنے رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ. تو مطلب دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب، دراصل میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہوں، میں نے ابتدا میں کر دی کہ ہم نے نہ کلمہ طیبہ کو سمجھا ہے. آج کا جو مسلمان ہے یہ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتا، اور جاننا بھی نہیں چاہتا. یعنی اس کی اہمیت، دیکھیں، ہم وہ بات معلوم کرتے ہیں جس کی ہمیں اہمیت ہو. یہ ایک نارمل بات ہے. دنیا میں ہم اہم کام کرتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے، گناہ کے ہوں یا ثواب کے، تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ کام بڑا ضروری ہے، میں نے کرنا ہے، تو پھر آپ اس کی معلومات کرتے ہیں، پھر اس کی آپ ٹو میں لگ جاتے ہیں، یہ وہ. تو ہمارے لیے کلمہ طیبہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
حالانکہ یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کو، جس کا اقرار دل سے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اس کے اقرار کرنے والے کو دل و جان سے. یعنی اگر آپ کا دل سے آپ اس کا مطلب جانتے ہوں اور آپ کا یقین ہو اور ارادہ ہو کہ ہاں میں نے زندگی کلمہ طیبہ کے تحت گزارنی ہے، تو پھر آپ جنتی ہیں. اور اگر آپ اس کا مطلب نہیں جانتے تو پھر اس کے تقاضے کو کیا جانیں گے اور اس کی اہمیت کو کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دراصل دیکھیں، آج یہ کلمہ طیبہ ہماری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بہت بنیادی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ زبان سے کسی بھی چیز کو کہہ دینا بغیر یقین کے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یقین ہونا چاہیے. یقین ہوگا تو پھر اہمیت ہوگی، پھر ارادہ ہوگا، پھر عمل ہوگا. یقین نہیں ہوگا، نہ ارادہ ہوگا، نہ اہمیت ہوگی، نہ آپ اس کے تقاضے پورے کریں گے. یہ ایک یعنی چھوٹی سی بات ہے. تو دنیا میں بھی دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، دنیا میں بھی آپ جو چیز بھی بازار میں جاتے ہیں، جو چیز خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب بازار تو مختلف اشیاء سے بھرا پڑا ہے. آپ وہ چیز خریدتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ چیز آپ خریدتے ہیں، اس چیز کی آپ قیمت ادا کرتے ہیں. اگر آپ ایک سٹور میں جائیں اور وہاں کا مینیجر یا سیل مین آپ کی جو باسکٹ ہے اس کو مختلف سامانوں سے بھر دے اور پھر آپ کو کہے کہ بھئی اس کی قیمت دو، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مجھے تو تم نے تو یہ اپنی مرضی سے ڈالی ہیں، مجھے تو ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ سودا نکلوا دیں گے اور نہ اس کی قیمت دیں گے، اصرار کریں گے کہ نہیں یہ چیز تو مجھے چاہیے نہیں. تو دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں جنت برائے فروخت ہے. ایک تو ظاہر ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دوسری ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ دنیا مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ حقیقت ہے. اور یہاں ضمنی طور پہ میں ایک بات کہوں کہ اصل چیز، حقیقت جو بھی ہے دنیا میں، تو وہ اس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے. جو حقیقت ہے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا وجود حقیقی، وہ بھی اس کا تعلق تو باطن سے ہے. ہم تو اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں. تو یہ بات ہے. تو یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں. کلمہ طیبہ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ایک بنیادی ایک کلمہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ جو ہے وہ زبان کا نہیں بلکہ عمل کا ہوتا ہے. وہ بات، وہ وعدہ جو جس کو آپ پورا کرنے کی ارادہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کوشش تو نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ایک مکان ہے، یعنی آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، جیسا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن ایک مکان آپ کو پسند آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن آپ اپنے پرانے مکان میں خوش ہیں. وہ مکان اگرچہ سستا ملنا ہے، لیکن آپ کی وہ کہتے ہیں نا پرانے ہمارے وہ ماں باپ کی نشانی ہو گئی، یا ہمارے بعض بڑے جو ہے اپنے پرانے گھروں کو ایک وابستگی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہیں خریدتے. آپ نظر آ رہا ہے سستا ہے. اسی طرح یہ بات ہے کہ جو بات آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا آپ ارادہ نہیں کرتے اور پھر اس کی قیمت بھی نہیں ادا کرتے. کلمہ طیبہ دراصل جنت خریدنے کا ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہ سمجھیں
اور بات یہ ہے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہمارے عوام کی جو اکثریت ہے ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہیں، کیونکہ ہم ایک نشے میں ہیں اور وہ نشہ دنیا کا ہے. کوئی اور بات ہم اس کے مقابلے میں سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں میرے کلپس وغیرہ یوٹیوب پہ بھی ہیں اور جو بھی فیس بک وغیرہ، لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے، ایک عام سا کوئی کلپ بیہودہ فضول سا بنا دے تو بس لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے. تو خیر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم